کہ ان کو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ان کے تو پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں، تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کا تو فائدہ ہوگا ان کو. تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا، نہ زرداری کرتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے، ملک کو آگے لیتے جاؤ، ڈیلے کرو الیکشن. جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیسز کوسز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے، اور شاید وہ ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن کمشنر تو اب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو بالکل ہر فیصلہ، بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا ماحول بنا کے تو شاید جیت جائے، اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ ان کے لیڈرز نے پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے، لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے. تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا. ہم کھڑے ادھر ہیں جدھر یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے. لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرون ملک کا فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے. موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ کریڈٹنگ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور یہ جو سی ڈی ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا قرضہ واپس کر سکتا ہے، اور جو اس کی رسک ہے اب وہ ہم جب تھے 5% پہ تھی، آج وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ. یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے. اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا، نہ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے، نہ پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. اور دوسری چیز جو یہ قرضے مانگیں گے کمرشل بینک سے انہوں نے اب دینے نہیں ہیں قرضے. تو اس ماحول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے، لیکن جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک جدھر کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہ نقصان تو ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے. یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یا انہوں نے ساری ایل سیز وہ نہیں آنر کر رہے، ساری باہر سے امپورٹس بند کر دی، اور امپورٹس وہ ہیں جو کہ را مٹیریل کے امپورٹس ہیں. اس کا مطلب فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں. انڈسٹری ہماری، ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی، جو 10.6% پہ گرو کر رہی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 26% پہ انڈسٹریل گروتھ تھی، آج وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. زراعت کے اندر ہمارا ریکارڈ 17 سال کے بعد 4.5% ہماری زراعت کی گروتھ ہوئی تھی، اور ہماری 4 فصلیں ریکارڈ تھی 2 سال. تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلیں نیچے آ گئی ہیں، ان کی جو پیداوار ہے، کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل بڑھ گیا ہے، بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ان کی انپٹس ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے. تو لہٰذا جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا، جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے، وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ سے میری بات بھی ہو جائے، آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اب تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی. ساروں کو اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پیز، آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اب. اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پہ ایم پیز کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناممکن ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ. تو ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی. اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم عن قریب اناؤنس کر دیں گے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز. اور میں نے محمود خان آپ کو بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل، اور پرویز الہی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسمبلیز میں ڈیزالو کر سکتا ہوں. تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانی چاہیے مینٹلی، چاہے وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں. اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروونشل اسمبلی سے کو ڈیزالو کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے. ہاں، ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اعظم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے. سب کو میں کہہ رہا ہوں، جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے. ایک آدمی جس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی. ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا. ایک 75 سالہ آدمی، اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے، اس کے بعد اس کو لے جا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ننگا کر کے. اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا. اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر، ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی. یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ میری طرح کا آدمی، میں تو خود کش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے. یعنی میں تو اپنا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے. تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کا سوچ دیکھے کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے، تو اس سے اگر منہ سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیا ہوا ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں. کون غیرت مند آدمی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے اوپر 30 FIRs کاٹ دیے اور اس کو کوئٹہ لے گئے ہیں، اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے. ہم یہ ابھی سب، اگر اعظم سواتی کو کچھ ہوا، ہم سارے FIRs کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس سے یہ اس کے اوپر تشدد کرنے پہ، اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں، جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں. سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑ گیا ہے. سارا پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، یعنی میں پھر سے بڑے ادب سے اپنی عدیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہ کس کے پاس ہم جائیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، تو یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے، تو طاقتور جو مرضی کر سکے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج اعظم سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ اعظم سواتی سے ہوا اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چلے جی ہمارے سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر منہ کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ارشد شریف سے جو ہو چکا ہے، یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈیبل باضمیر آدمی، محب وطن پاکستانی،
ساروں کو پتہ ہے، اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے، اس لیے وہ اوپینین میکر تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے، ملک کے مفادات کے لیے۔ اس سے جو ہوا ہے، اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا ہے۔ اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحافی برادری سے کہ اس کے لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، یہ تو اس کا مطلب آپ سب کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی صحافی، اگر ارشد شریف سے ہو سکتا ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو۔ حقیقی آزادی آتی ہے حقوق سے، حقوق ملتے ہیں رول آف لا سے، انصاف سے۔ تو یہ پاکستان میں وہ وقت ہے۔ تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی الیکشنز میں بھی جانا ہے، اور یہ ہماری مسلسل جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنی پروونشل اسمبلیز میں الیکشنز کروائیں گے۔